سب سے پہلے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ مسجد میں جب ہم داخل ہوں تو آگے جگہ خالی ہے تو آگے جگہ کو پر کرنے کی کوشش کریں، صف لگا کے بیٹھیں۔ مسجد کا ادب یہ ہے کہ جب بھی ہم باہر سے مسجد میں آئے تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ کے دین میں داخل ہو رہا ہوں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اب میرے لیے اپنے رحمت کا دروازہ کھول دے، یہ کہتے ہوئے مسجد میں داہنا پیر رکھ کر کے داخل ہوں، اور کوشش کریں پہلی صف میں بیٹھیں۔ پہلی صف میں اگر جگہ ہو تو کوشش کریں کہ جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں نہ بیٹھیں، پہلی صف میں بیٹھیں۔ پہلی صف پوری ہو جائے تو دوسری صف میں بیٹھیں، اسی طریقے سے دھیرے دھیرے۔ آگے جگہ ہو تو پیچھے نہ بیٹھیں، کیونکہ ایک مسجد کا ادب یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آگے جگہ کہیں خالی ہے لیکن لوگ پیچھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگوں کے کاندھے پہ پھلانگ کر کے آگے نہ جائیں۔ آگے بیٹھنا مسجد کا ادب ہے، لیکن کسی کے کاندھے کو پھلانگ کر کے اور ایسے ہٹا کر کے تکلیف دے کر کے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن تکلیف دینے کا موقع تو آپ دے رہے ہیں نا، آگے جگہ خالی چھوڑ کر کے۔ کوئی اگر پھلانگ کر کے آ رہا ہے، آپ کو ہٹا کے آ رہا ہے، دھکا دے کے آ رہا ہے، تو یہ موقع کس نے فراہم کیا؟ آپ نے فراہم کیا کہ آگے جگہ ہوتے ہوئے آپ پیچھے بیٹھے۔ تو کوشش کریں کہ مسجد میں آئے تو سیدھا آگے آئے، آگے جہاں جگہ خالی ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ اگر مسجد میں خطاب نہیں ہو رہا ہو تو آپ کو نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھیے۔ خطاب اسٹارٹ ہو گیا ہے اور مسجد کا رول یہ ہے کہ وہ آپ کو بعد میں نماز پڑھنے کا موقع دیتے ہیں، تو آپ درمیان میں کوئی سنت نہ پڑھیں، کوئی نفل نہ پڑھیں، کوئی قضا نہ پڑھیں، آرام سے بیٹھ جائیں۔ چونکہ مسجد میں رول ہے کہ آپ کو بعد میں سنت پڑھنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور آپس میں بالکل ہی بات چیت نہ کریں، خطاب نہ ہو رہا ہو تو بھی آپ اپنی سنت پڑھیں، اور سنت پڑھ کے بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے اور کثرت کے ساتھ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ دو روایتیں ہیں درود شریف کے تعلق سے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ بندہ جب درود شریف پڑھتا ہے تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرت دے رکھی ہے، اس قدرت کی بنیاد پر خود ڈائریکٹ بندوں کا درود پڑھنا سنتے ہیں۔ اللہ نے جو قدرت دے رکھی، اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت یہ ہے کہ خود بندوں کا درود پڑھنا اللہ کے نبی سنتے ہیں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں فرشتے یہ درود لے جا کر کے پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کا فلاں امتی آپ پہ درود پڑھ رہا تھا، آپ کا فلاں امتی آپ پہ درود پڑھ رہا تھا۔ ایک تیسری روایت سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے نا، بھائی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ اگر کسی ایک آدمی کو بڑا نیک اور متقی مان لے، کوئی بھی نیک آدمی جسے متقی آپ سمجھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں تقویٰ والے شخص کے قریب ہم رہیں تاکہ ان کی باتیں سنیں، ان کا طرز دیکھیں، ان کی زندگی کا اسٹائل دیکھیں، تاکہ اس کو فالو کرے، سیکھے، اپنے اندر تبدیلی لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا کون نہیں چاہے گا؟ کون ایسا مسلمان ہوگا جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ ہم حضور کے ساتھ رہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ایسے میدان میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو مسجد میں آئے تو اپنی جو بھی نمازیں ہمیں پڑھنی ہیں، سنت ہے، نفل، قضا، جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہو، نماز سے فارغ ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے اتنی آواز میں کہ صرف آپ کا کان سن سکے، دوسرے کو تکلیف نہ ہو، دوسرے تک آواز نہ جائے، آپ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اور اگر گفتگو ہو رہی ہو، خطاب ہو رہا ہو، تقریر ہو رہی ہو تو نہایت کان لگا کر کے باتیں سنیں، نہایت کان لگا کر کے۔ صحابہ کا جو طریقہ تھا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطاب فرمایا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، تو صحابہ اس طرح سنجیدگی سے بیٹھتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر ان کے اوپر کوئی چیز رکھ بھی دی جائے تو وہ چیز گرنے والی نہیں۔ نہایت شانت ہو کر کے، اطمینان ہو کر کے اور سراپا کان بن کر کے پیغمبر کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔
کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہماری اس لیے بھی بنتی ہے کہ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ دین کی باتوں کو سن کر کے اپنے اندر دین پیدا کرے، اور دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تمہیں دین کی ایک بات بھی پہنچ رہی ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک پہنچا دو جن تک میرے ذریعے دین نہیں پہنچا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب چیزوں کو بہت غور سے ہم نہیں سنیں گے، ہم خود نہیں سمجھیں گے، تو ہم کہاں سے پہنچا پائیں گے؟ تو سننا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سننے کی برکت سے ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے، اور دوسری یہ کہ ہم صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، یہ صوفیاء نہ ہوتے، یہ مشائخ نہ ہوتے، یہ فقہاء محدثین نہ ہوتے جنہوں نے دین کو جیسا سنا اپنے بڑوں سے ویسا ہم تک منتقل کیا، تو آج ہم تک دین ہی نہیں پہنچتا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، انہوں نے سیکھا ہے کسی سے اور ہم تک ڈیلیور کیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، پھر ہم تک آیا ہے۔ تو ہم میں کا ہر فرد، اس کے لیے بڑے مولانا صاحب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کے پاس دین کی جو بھی اچھی باتیں پہنچ رہی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی ہم مسجد میں جائیں تو کوشش کریں کہ پہلی صف میں بیٹھیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے آگے جگہ خالی ہے تو پیچھے بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، آگے آ کے بیٹھیں۔ آگے آ کے بیٹھنے کے بعد اگر تقریر نہ ہو رہی ہو، آپ سنت پڑھنا چاہتے سنت پڑھیں، نفل پڑھنا چاہتے نفل پڑھیں، قضا پڑھنا چاہے قضا پڑھیں، وہ آپ کی ذمہ داری جو نماز پڑھنا چاہے، اور اس کے بعد خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ خاموشی سے بیٹھ کر کے کثرت کے ساتھ پیغمبر دو عالم سن پہ درود شریف پڑھیں، کہ اس سے بڑھ کے کوئی دوسرا وظیفہ نہیں ہے، درود شریف سے بڑھ کے کوئی دوسرا وظیفہ نہیں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اور اگر تقریر ہو رہی ہو، سسٹم مسجد کا یہ ہے کہ آپ کو سنت پڑھنے کا ٹائم دیا جائے گا، تو آپ تقریر کے درمیان کوئی نفل، کوئی سنت، کوئی قضا نہ پڑھیں، آپ بیٹھ جائیں خاموشی کے ساتھ اور نہایت اطمینان کے ساتھ، نہایت غور کے ساتھ سنیں۔ آپس میں بالکل بات چیت نہ کریں، آپس میں بالکل بات چیت نہ کریں۔ کوئی چیز اگر ایسی ممکن ہے کہ آپ کو ایک عالم، ایک خطیب، ایک مقرر گفتگو کر رہا ہے اور آپ کو نہ سمجھ میں آئے، تو آپ اپنے بغل والے سے نہ پوچھیں، اس کو ذہن میں بیٹھا لے کہ یہ بات ہم کو فلاں چیز نہیں سمجھ میں آئی۔ جب نماز ختم ہو جائے عالم صاحب سے مل کر کے آپ پوچھ لیں۔ پوچھنا منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، پوچھنے سے علم بڑھتا ہے، پوچھنے سے علم بڑھتا ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ بعد میں مل کے پوچھ لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مسجد کے ادب سے ہم لوگوں کو حصہ عطا فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی ادب کے ساتھ مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔